لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. معزز عازمین حج، آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی استطاعت عطا فرمائی اور اس مقدس سفر کے لیے چن لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے، لیکن اگر حج کے لیے روانگی سے قبل باقاعدہ تربیت حاصل کی جائے تو یہ سفر آسان ہو سکتا ہے. معزز عازمین حج، حج اسلام کا ایک اہم رکن اور فریضہ ہے جو مالی و جسمانی استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. حج ایک امتحان ہے. اس کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی تنگی اور دشواری پیش آ سکتی ہے. حج ایک عظیم عبادت ہے جس سے ہمیں محبت اور اخوت کا درس ملتا ہے. اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا ہی اس عبادت کی شان ہے. آپ کو چاہیے کہ حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے گریز کریں اور اللہ کے مہمان بننے کا صحیح حق ادا کریں. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد، ذی ہوش، عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے. حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. حج افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں عازم حج احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے. اس دوران عازم حج عمرہ ادا نہیں کر سکتا بلکہ صرف فریضہ حج ہی ادا کر سکتا ہے. حج قران وہ طریقہ ہے جس میں عازم حج میقات یا میقات سے پہلے عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھے اور عمرہ و حج کی ایک ساتھ نیت کر کے عمرے کے بعد نہ احرام کھولے نہ بال کٹوائے اور پھر اسی احرام میں مناسک حج ادا کرے. حج تمتع وہ طریقہ ہے جس میں حج کے مہینے میں میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیا جائے. پھر عازم حج 7 یا 8 ذی الحجہ کو مکے سے احرام باندھ کر حج کی نیت کرے. پاکستانی حجاج کی اکثریت حج تمتع کی نیت کرتی ہے. حج تمتع کرنے والے عازم حج کو مکۃ المکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے احرام میقات یا اس سے پہلے باندھا جاتا ہے. میقات سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پہنچ کر احرام باندھنا واجب ہے.
ان میقات کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ میقات 5 ہیں: ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن المنازل، یلملم اور ذات عرق۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے ہے۔ آج کل یہ مقام ابیار علی کے نام سے مشہور ہے۔ جحفہ یہ شام کی طرف سے مکۃ المکرمہ آنے والوں کے لیے ہے اور مدینہ منورہ کے راستے کی مشہور منزل رابغ کے قریب ہے۔ قرن المنازل نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے ہے۔ آج کل یہ مقام السیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یلملم یمن کی طرف سے آنے والوں کے لیے ہے، جو آج کل السعودیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پاکستان کے لیے یہی میقات ہے۔ ذات عرق یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس اپنے میقات پر جا کر احرام باندھے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا، جس کے لیے اسے حدود حرم میں بکرا یا دمبا ذبح کروا کر فقراء مکہ میں تقسیم کرنا ہوگا۔ حج تمتع کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ: احرام باندھنے سے قبل غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لیں اور غسل کر لیں۔ اگر حاجی کیمپ یا ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہو تو دوبارہ غسل کرنے کے بجائے صرف وضو کر لیں۔ احرام باندھتے وقت 2 انسلی چادریں اپنے جسم پر اس طرح باندھیے کہ ایک چادر تہبند یا لنگی کی طرح نیچے باندھ لیجئے۔ ضروری کاغذات اور رقم رکھنے کے لیے ایک پیٹی یعنی بیلٹ تہبند کے اوپر باندھ لیں، جبکہ دوسری چادر اوپر کے جسم پر اوڑھ لیں۔ اور پاؤں میں ہوائی چپل یا ایسی سینڈل یا جوتا پہن لیں جس سے پاؤں کی اٹھی ہوئی ہڈی کھلی رہے۔ خواتین روزمرہ کا لباس ہی پہنیں، جبکہ سر پر ایسا اسکارف پہن لیں جس سے چہرہ نہ ڈھکے جبکہ بال ڈھکے ہوئے ہوں، یا پھر چہرے کا نقاب اس طرح ہو کہ چہرے پر چادر نہ لگے۔ باقی لباس اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے عبایا یا برقع استعمال کریں۔ احرام کا لباس مکمل کر لینے کے بعد 2 رکعت نفل احرام ادا کیجیے۔ ان نوافل کی ادائیگی کے دوران سر ڈھکا رہنا چاہیے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد مرد اپنے سر سے چادر اتار لیں، لیکن دونوں کندھے ڈھکے رہیں۔ یاد رکھیں کہ دایاں کندھا صرف طواف کے وقت کھلا رکھا جاتا ہے۔ سر سے چادر اتارنے کے بعد عمرے کی نیت کریں۔ خواتین سر ڈھانپ کر رکھیں۔ عمرے کی نیت اگر عربی میں آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ مرد حضرات نیت کرنے کے بعد اونچی آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھیں، جبکہ خواتین تلبیہ آہستہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی